اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ادو الامانتا، امانت کو اس کے مالک تک پہنچائیے۔ ادو الامانتا، امانت کو اس کے مالک تک پہنچائیے۔ بحث ہماری آج عزیزو جو اپنے عزیزوں کی خدمت میں ہے وہ یہ ہے، تقسیمات ہم پڑھ رہے تھے، عنوان تھا تقسیمات، کس کی؟ جنس، فصل اور نوع کی۔ نوع کی دو قسمیں بنائیں، حقیقی اور اضافی۔ جنس کو تقسیم کیا تھا قریب، بعید اور متوسط میں۔ نوع اضافی کی تقسیم پڑی، عالی، سافل اور متوسط میں۔ آج ہماری یہ چوتھی تقسیم ہے کہ فصل کو تقسیم کر رہے ہیں، فصل قریب و بعید، مقوم و مقسم۔ آج اس پہ ہماری بحث ہو رہی ہے، فصل کی تقسیم ہے۔ فصل کی تقسیم، فصل قریب اور بعید، فصل مقوم اور مقسم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں کتاب کی ترتیب سے ہٹ کر، ٹھیک ہے، یہ پہلے مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر کتاب سے بھی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جی آج کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ فصل کی تقسیم ہے جی ہماری آج کی بحث۔ فصل ہوتی ہے قریب اور فصل ہوتی ہے بعید۔ تعریف، فصل قریب کیا ہے، فصل بعید کیا ہے؟ توجہ کرنا، فصل قریب وہ مفہوم کلی ہے جو ایک ماہیت کو دوسری تمام ماہیات سے جو جنس قریب میں شریک ہیں جدا کرتی ہے۔ فصل قریب وہ مفہوم کلی ہے جو ایک ماہیت کو دوسری تمام ماہیات سے جو جنس قریب میں شریک ہیں جدا کرتی ہے۔ جیسے ناطق انسان کو جمادہا، نباتات اور دوسرے تمام حیوانوں سے جو حیوانیت میں شریک ہیں کیا کرتی ہے؟ ناطق مشخص کرتی ہے۔ جیسے ناطق جو ہے وہ انسان کو جماد، نباتات اور دوسرے تمام حیوان جو حیوانیت میں اس انسان کے ساتھ شریک ہیں اس کو مشخص کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی فصل قریب۔ فصل بعید کیا ہے؟ فصل بعید وہ مفہوم کلی ہے جو ایک ماہیت کو بعض دوسری ماہیتوں سے تمیز دیتی ہے، نہ سب ماہیتوں سے۔ فصل بعید وہ مفہوم کلی ہے جو ایک ماہیت کو بعض دوسری ماہیتوں سے جدا کرتی ہے اور تمیز دیتی ہے، نہ سب ماہیتوں سے۔ جیسے حساس کہ فصل بعید ہے انسان کے لیے، یہ حساس جو فصل بعید ہے انسان کے لیے، انسان کو نباتات سے جو جسم نامی میں انسان کے ساتھ شریک ہیں جدا کرتی ہے، اور جماد سے جو جسم مطلق ہے اس سے انسان کو جو انسان کے ساتھ شریک ہیں جدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اما جو حساس ہے یہ انسان کو دوسرے حیوانوں سے جو جنس قریب میں اس کے ساتھ شریک ہیں یعنی سب حیوان ہیں جدا نہیں کرتی ہے، چونکہ سب حیوان حساس ہیں اور مدرک ہیں ادراک حسی کے ذریعے سے۔ دوبارہ سننا، فصل بعید وہ مفہوم کلی ہے جو ایک ماہیت کو بعض دوسری ماہیتوں سے جدا کرتی ہے اور تمیز دیتی ہے، نہ سب ماہیتوں سے۔ جیسے حساس جو ہے فصل بعید ہے انسان کے لیے، اور یہ انسان کو جسم نامی اور جسم مطلق سے کیا کرتا ہے؟ آگا جان، جدا کرتا ہے، اس سے جدا کرتا ہے۔ اما جو حساس ہے یہ انسان کو دوسرے حیوانوں سے، حساس جو ہے یہ انسان کو دوسرے حیوانوں سے
جو جن سے قریب میں اس کے ساتھ شریک ہیں، یعنی سب حیوان ہیں جیسے گائے بھینس وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حساس ان حیوانوں سے انسان کو جدا نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی احساس کرتے ہیں، ان کے اندر بھی حس ہے اور انسان میں بھی حس ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ حساس انسان کو صرف جسم نامی اور جسم مطلق سے جدا کرتا ہے، لیکن باقی حیوانوں سے، ٹھیک ہے یا نہیں، حساس جو ہے وہ انسان کو باقی حیوانوں سے جدا نہیں کرتا ہے۔ یہ ہو گئی فصل بعید۔ اپنے دل کے اطمینان کے لیے پھر کہتا ہوں، آغا جان کیا پڑھ رہے ہیں؟ فصل کی تقسیم جی پڑھ رہے ہیں جی۔ فصل قریب ہوتی ہے اور فصل بعید ہوتی ہے۔ سوال کیا ہے عزیزوں کو کہ فصل قریب کیا ہے اور فصل بعید کیا ہے۔ فصل بعید وہ مفہوم کلی ہے جو ایک ماہیت کو دوسری تمام ماہیات سے جو جن سے قریب میں شریک ہوتی ہیں جدا کرتی ہے، جیسے ناطق جو ہے انسان کو جمادات نباتات تمام حیوانوں سے جو حیوان میں شریک ہیں مشخص کرتی ہے اور جدا کرتی ہے ناطق انسان کو۔ اور فصل بعید وہ مفہوم کلی ہے جو ایک ماہیت کو بعض دوسری ماہیتوں سے تمیز دیتی ہے، نہ سب ماہیتوں سے، جیسے حساس ہے یہ انسان کے لیے فصل بعید ہے، لیکن یہ انسان کو جسم نامی اور جسم مطلق سے جدا کرتی ہے، لیکن باقی جو حیوان گائے بھینس بھیڑ بکری ہیں ان سے جدا نہیں کرتی ہے، وہ بھی ان میں بھی حساس ہے، ان میں بھی حساس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فصل بعید ہے حساس انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ہے جان۔ دوسری یہ ہے کہ یہی فصل جو ہے اس کی ایک تقسیم ہے، فصل جو ہوتی ہے مکوم و مقسم۔ فصل مکوم بھی ہوتی ہے اور مقسم بھی ہوتی ہے، یعنی چی توجہ کرنا، فصل مکوم نوع ہے اور مقسم جنس ہے۔ فصل مکوم نوع ہے اور مقسم جنس ہے۔ فصل مکوم ماہیت ہے، یعنی قوام ماہیت اس کے ساتھ ہے، اس طرح کے فصل نہ ہو ماہیت بھی نہیں ہے، چونکہ ہر ماہیت کے عزیزو دو رکن ہیں، جنس اور فصل۔ جو بھی نہ ہو ماہیت نہیں ہے، ماہیت نابود ہو جائے گی۔ ہر ماہیت کے دو رکن ہیں، ایک جنس ہے اور دوسری فصل ہے، ماہیت، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے جو بھی نہ ہو ماہیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے خیمہ اور چھت کے فرض کریں، دو ستون ہیں، چھت کے دو ستون ہیں، جو بھی نہ ہو ان میں سے خیمہ اور چھت گر جائے گی۔ اور اس کو کہہ سکتا ہوں المرکب ینتفی بے انتفاع جمیع اجزائہ۔ مرکب فوت ہو جاتا ہے، اس کے جب اجزاء چلے جاتے ہیں تو کذالک ینتفی بے انتفاع احد اجزائہ، اسی طرح مرکب فوت ہو جاتا ہے، جب مرکب میں ایک جز بھی چلا جائے تو مرکب ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہے تو پس فصل مکوم اور جزء ماہیت ہے اور جزء مختص ماہیت ہے، اور فصل مقسم جنس ہے۔ عزیزو کیا کہہ رہا ہوں؟ فصل مکوم نوع ہے، مقسم جنس ہے۔ فصل اپنی نوع کو قوام دیتی ہے اور اپنی جنس کو تقسیم کرتی ہے۔ جیسے جناب ناطق حیوان کو ناطق اور غیر ناطق میں تقسیم کر رہا ہے۔ ناطق جو فصل ہے یہ مقسم جنس ہے، یعنی ناطق حیوان کو ناطق اور غیر ناطق میں تقسیم کر رہا ہے کہ حیوان ناطق ہوتا ہے اور حیوان غیر ناطق بھی ہوتا ہے۔ پس فصل مکوم ماہیت ہے اور مقسم جنس ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے مکوم العالی مکوم السافل ولا عکسا۔ قاعدہ یاد رکھنا، ایک قاعدہ ہے مکوم العالی مکوم السافل ولا عکسا، یعنی کل مکوم للعالی مکوم للسافل ولا عکسا، یعنی ہر فصل جو مکوم نوع عالی ہے
ہر فصل جو مکوم نوع عالی ہے مکوم نوع سافل بھی ہے. ہر فصل جو مکوم نوع عالی ہے مکوم نوع سافل بھی ہے. مثلا حساس جو ہے یہ مکوم حیوان ہے. حساس مکوم حیوان ہے اور اس کی فصل قریب ہے. حساس مکوم حیوان ہے اور اس کی فصل قریب ہے. یہی حساس مکوم انسان ہے اور اس کی فصل بعید ہے. کل مکوم للعالی مکوم للسافل. مثلا حساس جو کہ مکوم حیوان ہے اور اس کی فصل قریب ہے یہی حساس مکوم انسان ہے اور اس کی فصل بعید ہے. تو قاعدہ یاد رکھیں گے مکوم عالی مکوم سافل ہے ولا عکسا اور اس کا عکس نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی مکوم سافل مکوم عالی نہیں ہے. ہر فصل جو مکوم عالی ہے مکوم سافل بھی ہے لیکن مکوم سافل مکوم عالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں اس مطلب کے لیے اوپر دلیل کیا ہے برہان کیا ہے کہ مکوم عالی مکوم سافل ہے ولا عکس. اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل اس کے لیے میرے عزیزو جو لاتے ہیں نا وہ ہے قیاس مساوات ہے اور وہ ایک مقدمہ خارجی ہے. مساول مساوی مساون مساول مساوی مساون اس قاعدہ کے اوپر یہ دلیل لا رہے ہیں قیاس مساوات والی. مساول مساوی مساون یہ بطور مثال ہے. یا کہیں جزء الجزء جزء اعم الاعم اعم اخص الاخص اخص یہ اسی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. لازم اللازم لازم مساول مساوی مساون. ٹھیک ہے. یہ ایک مقدمہ خارجی ہے یہ آپ نے رکھنا ہے. جب آپ اسی مکوم عالی مکوم سافل ہے اس کے لیے یہ قیاس مساوات جب دلیل لائیں گے تو وہاں آپ کو دو مرحلے طے کرنے ہیں. پہلے ایک مقدمہ ہوگا صغرا پھر دوسرا کبرا پھر اس کے آگے نکلے گا یا نتیجہ. جب نتیجہ جو نکلے گا پھر دوسرے مرحلے میں وہ جو پہلے سے صغرا کبرا نتیجہ بنایا ہے اس نتیجے سے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اس نتیجے کو آپ نے دوسرے کے لیے صغرا قرار دینا ہے اور پھر وہ مقدمہ خارجی اس کا کبرا ہوگا اور نتیجہ آپ لے لیں گے. ٹھیک ہے. یہاں آپ سننا وہ کیا ہے؟ ہر فصل جو مکوم عالی ہے ہر فصل جو مکوم عالی ہے جزء عالی ہے. ہر فصل جو مکوم عالی ہے جزء عالی ہے. نوع عالی جزء سافل ہے. قبول ہے؟ ٹھیک. پس فصل مکوم عالی جزء سافل ہے. دوبارہ ہر فصل مکوم عالی جزء عالی ہے. ٹھیک ہے. ایک. دو نوع عالی جزء سافل ہے. دو. پس فصل مکوم عالی جزء سافل ہے. ٹھیک ہے. اب جناب دوسرا جو مرحلہ شروع کرنا ہے وہ یہ ہے آپ کہیں گے مکوم عالی جزء سافل ہے. ایک. اور خارجی مقدمہ لائیں گے جزء الجزء جزء نتیجہ آئے گا. پس فصل جو مکوم عالی ہے مکوم سافل ہے. وہذا هو المطلوب اور یہ ہمارا مطلوب ہے اور اس سے ہمارا نتیجہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے. میں فون کو بند کر کے نہیں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے.
اور ابھی میں بول رہا ہوں تو میں نہ مطلب ہے ادھر بار بار آج پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، معاف کرنا آپ تمام عزیزوں سے معذرت خواہ ہوں، بار بار کوئی نہ کوئی کال، بار بار کوئی نہ کوئی کال، ٹھیک ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ آپ معاف کریں گے، میں اس کو مجھے آج تھوڑا سارا ڈسٹرب کر دیا سارا نظام انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں اپنے اطمینان کے لیے جو ہے پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آغا جان یہاں ایک قاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ مکوّم عالی مکوّم سافل ہے، ولا عکسا اور عکس نہیں ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ ہر فصل جو مکوّم نوع عالی ہے مکوّم نوع سافل بھی ہے، جیسے حساس جو مکوّم حیوان ہے اور اس کی فصل قریب ہے، یہی حساس مکوّم انسان ہے اور اس کی فصل بعید ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ یہ ثابت کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے عرض یہ کیا ہے کہ ایک جو قیاس مساوات ہے اس سے نا یہ استفادہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ لیتے ہیں انشاءاللہ بعد میں قیاس مساوات کی تفصیلی بحث آئے گی، خالی فعلاً آپ ابھی یہ یاد کر لیں کہ ایک قیاس مساوات ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ مقدمہ خارجی ہے، مساول مساوی مساون، اور اسی سے یہ بطور مثال ہے جز الجز جزن کہہ کر اس کو پھر آگے لیتے ہیں۔ مثلاً ہر فصل مکوّم عالی جز عالی ہوتی ہے، جو فصل مکوّم عالی ہے وہ عالی کا جز ہے نا، ٹھیک؟ دو نوع عالی جز ہے سافل کا، ایسا ہے، پس فصل مکوّم عالی جو ہے وہ جز سافل بھی ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ مکوّم عالی جو جز سافل ہے، اور وہ یہ ہے مقدمہ ہمارے پاس یہ قیاس مساوات والا جز الجز جزن، پس فصل مکوّم عالی مکوّم سافل ہے، اور ہم یہی ثابت کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ برہان آپ کی خدمت میں دیا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آپ مد نظر عزیز میرے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی آ جاؤ کتاب سے پڑھ لیتے ہیں جناب علی آپ کی خدمت میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ وَكُلُّ نَوْعٍ اِضَافِيٍّ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَصْلٍ يَكُونُ جُزْءًا مِنْ مَاهِيَّتِهِ يُكَوِّمُهَا وَيُمَيِّزُهَا عَنِ الْأَنْوَاعِ الْآخَرِ الَّتِي فِي أَرَضِهِ الْمُشْتَرَكَةِ مَعَهُ فِي الْجِنْسِ الَّذِي فَوْقَهُ وَكُلُّ نَوْعٍ اِضَافِيٍّ ہر نوع اضافی لا بد له من فصل، ہر نوع اضافی کے لیے فصل کا ہونا ضروری ہے، یکون جزءا من ماہیت ہی، یہ فصل اپنی ماہیت کا جز ہوتی ہے، یکوّمها و یمیزها، اور یکوّمها یہ فصل نوع کو قوام دیتی ہے، و یمیزها اور یہ فصل نوع کو جدا کرتی ہے، کیسے؟ ان الانواع الاخر دوسری انواع سے، التی فی ارضہ المشترکۃ معہ وہ جو اس نوع کے عرض میں دوسری انواع جو شریک ہیں معہ اس نوع کے ساتھ جنس میں، الذی فوقہ جو ان کے اوپر ہے، کما یقسم الجنس الی قسمین جس طرح یہ فصل جنس کو تقسیم کرتی ہے الی قسمین دو قسموں میں، احدہما نوع ذالک الفصل دو قسموں میں سے ایک نوع ذالک الفصل اسی فصل کی نوع ہے، وثانیہما ما ادا ہو اور دوسری اس نوع کا غیر ہے، جیسے مثال میں دیکھیں کالحساس المکوّم للحیوان والمقسم للجسم النامی الی حیوان وغیر حیوان، جیسے حساس جو مکوّم حیوان ہے اور مقسم ہے جسم نامی کو جو کہ جنس ہے حیوان کی، جسم نامی کو یہ حساس تقسیم کرتا ہے کس میں؟ الی حیوان وغیر حیوان، حیوان اور غیر حیوان میں، فیقال الجسم النامی حساس وغیر حساس، جسم نامی حساس ہوتا ہے اور غیر حساس ہوتا ہے، ولکن الفصل الذي يكوّم النوع المساوي له لا بد ان يكوّم ايضا ما تحته من الانواع، یہاں سے وہ قاعدہ بتا رہا ہوں کہ مکوّم عالی مکوّم سافل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، وَلَكِنَّ الْفَصْلَ الَّذِي يُكَوِّمُ نَوْعَهُ الْمُسَاوِي لَا، لیکن فصل جو کہ مکوّم ہے اپنی نوع کے جو کہ اس کے مساوی ہے نوع کے، لا بد ان یکوّم ایضا ما تحتہ تو ضروری ہے کہ وہ فصل اپنی ما تحت کے لیے بھی
من الانواع جو انواع ہیں اس کے لیے بھی مکوم ہو۔ فالحساس المکوم للحیوان، فالحساس جو مکوم حیوان ہے، یکوم الانسان، ٹھیک ہے یہ نہیں، و غیرہ من الانواع الحیوان ایضاً، یہی حساس مکوم انسان اور غیر انسان بھی ہے، من الانواع الحیوان جو حیوان کی دوسری انواع ہیں، ایضاً لأن الفصل المکوم للآلی لابد ان یکون جزءا من الآلی، اس لیے کہ فصل جو مکوم آلی ہے ضروری ہے کہ ان یکون جزءا من الآلی، وہ آلی کا جز بھی ہے، والآلی جزء من السافل، اور آلی سافل کا جز ہے پھر، وجزء الجزء جزء، وہ قیاس مساوات والا مقدمہ، فیکون الفصل المکوم للآلی جزءا من السافل فیکومہ، پس فصل جو مکوم آلی ہے وہ جزء سافل ہے، فیکومہ، پس وہ سافل کو کیا دیتی ہے؟ قوام دیتی ہے۔ والقاعدۃ العامہ ان نقول، قاعدہ عامہ جو ہے ہم کہتے ہیں مکوم الآلی مکوم السافل، مکوم آلی مکوم سافل ہے، ولا عکس، اور عکس نہیں ہے، یعنی کیا کہو گے؟ مکوم سافل مکوم آلی نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ناطق جو مکوم انسان ہے مکوم حیوان نہیں ہے۔ والفصل ایضاً، اور فصل ایضاً اسی طرح، اذا لوحظ بالقیاس الی نوعہ المساوی، جب فصل کو لحاظ کیا جائے، قیاس کیا جائے نوع مساوی کے ساتھ، لہو قیل لہو الفصل القریب، تو اس کو کہا جاتا ہے فصل قریب، کالحساس بالقیاس الی الحیوان، جیسے حساس ہے حیوان کی نسبت، والناطق بالقیاس الی الانسان، اور ناطق انسان کی نسبت، وَإِذَا لُوحِظَ بِالْقِيَاسِ إِلَى النَّوْعِ، اور جب قیاس کیا جائے إِلَى النَّوْعِ الَّذِي تحت نوعہ، اور جب اس فصل کو قیاس کیا جائے نوع کے ساتھ، وہ نوع الذی تحت نوعہ، جس کے نیچے نوع ہے، قیل لہو، تو اس فصل کو کہا جاتا ہے فصل بعید، کالحساس بالقیاس الی الانسان، جیسے حساس انسان کی نسبت ہے۔ والخلاصہ، خلاصہ نکلا آگا جی کیا کہ ان الفصل الواحد یسمى قریبا و بعیدا، فصل ایک جو ہوتی ہے وہ قریب اور بعید کا نام دیا جاتا ہے، فصل واحد کو قریب اور بعید کا نام دیا جاتا ہے بے اعتبارین، دو اعتباروں سے، ویسمى مکوما و مقسما بے اعتبارین، اور اسی فصل کو مکوم اور مقسم کہا جاتا ہے دو اعتباروں سے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج تھوڑے درمیان میں فون وغیرہ آتا رہا ہے، ٹھیک ہے، بار بار گھنٹی آتی رہی ہے، تو آپ پریشان نہ ہونا اگر یہ درس کل نوع اضافی لابد لہو من فصل والا، ٹھیک ہے، کہ یہیں تھوڑا کل پھر دہرا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔